بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ آج سے انشاءاللہ اس لیکچر میں، بلکہ یہ سیریز آف لیکچرز ہوں گے جس میں ہم ایک نیا ٹاپک، ایک نئی لینگویج کا تذکرہ کریں گے جس کا نام ہے اسمبلی لینگویج۔ اسمبلی لینگویج ہوتی کیا ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے کمپیوٹر میں کرنے سے، تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو میرے ساتھ رہیے، میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اس کی بنیادی خاصیتیں سمجھاؤں، اس کی بنیاد سمجھاؤں، تو میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ میری کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کو سمجھ آئے اس لیکچرز کے بارے میں نا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اسمبلی لینگویج، دیکھیں آپ کے سامنے ایک یہ خاکہ سا نظر آ رہا ہے۔ تو پہلے تو سمجھیں کہ لینگویج ہوتی کیا ہے نا، پہلے تو یہ سمجھیں لینگویج آپ کو معلوم ہے ایک زبان، لینگویج ٹو پرسنز، دو بندے اگر آپس میں باتیں کریں، ٹھیک ہے، کسی لینگویج کے ذریعے کریں گے، کوئی بھی زبان استعمال کر سکتے ہیں، انگریزی ہو گئی، اردو ہو گئی، پنجابی، ٹھیک ہے، ہندی، کوئی سی بھی، پشتو، فرینچ، چائنیز، کوئی بھی۔ تو یاد رکھیں لینگویج جو ہے نا، لینگویج ٹو پرسنس کے درمیان کمیونیکیشن کا نام ہے، دو آدمیوں کے درمیان، دو بندوں کے درمیان، ٹو پرسنس کے درمیان، ٹھیک ہے، اٹ از اے وے آف کمیونیکیشن جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کی باتیں سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہوتی ہے کمپیوٹر لینگویج بھی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے ہم نے اب کمپیوٹر سے باتیں کرنی ہے، کمپیوٹر ایک مشین ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ایک انسان ہیں، تو ہم نے کمپیوٹر کو لکھ کر بتانا ہے، کس طرح بتانا ہے کہ کمپیوٹر ہماری بات سمجھ جائے۔ تو ظاہر بات ہے اس میں بھی ہم نے ایک لینگویج کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ کمپیوٹر ہماری بات سمجھے، کیونکہ ہم تو انسان ہیں اور کمپیوٹر مشین ہے۔ کمپیوٹر ہماری زبان نہیں سمجھتا اور ہم کمپیوٹر کی زبان نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ ہم ظاہر بات ہے ہم اردو سمجھیں گے، اردو، ٹھیک ہے، جس طرح ہم انگلش سمجھیں گے، پنجابی سمجھیں گے، چائنیز ہے، جو دنیا میں لینگویجز چلتی ہیں انسان وہی لینگویجز سمجھتا ہے، سیکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی آتی سیکھ جاتا ہے۔ جبکہ مشین وہ لینگویج نہیں سمجھتی، مشین تو آپ کو پتہ ہے کرنٹ ہوتا ہے، اس میں بجلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر بجلی ہے تو کام کرے گا، نہیں ہے تو بالکل ڈیڈ ہو جائے گا۔ تو کمپیوٹر سے ہم نے کمیونیکیشن کرنی ہے، کمپیوٹر سے باتیں کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں کمپیوٹر لینگویج جو ہے نا از اے وے آف کمیونیکیشن ہے، جس طرح انسانوں کے درمیان لینگویجز ہوتی ہیں اس طرح کمپیوٹر اور انسان کے درمیان بھی ایک لینگویج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لینگویج کی بنیادی ڈیفینیشن تو یہی ہوگی کہ از اے وے آف کمیونیکیشن، کمیونیکیشن کا ذریعہ، کہ ہم آپ کی بات سمجھیں، ہاں آپ ہماری بات سمجھیں، اور اگر ہم نے کمپیوٹر سے باتیں کرنی ہے تو کمپیوٹر ہماری باتیں سمجھے اور ہم کمپیوٹر کی باتیں سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لینگویج ہو گئی۔ تو کمپیوٹر سائنس میں لینگویج کو عام طور پر 3 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: ہائی لیول لینگویج، ٹھیک ہے، اسمبلی لینگویج اور مشین لینگویج۔ ہائی لیول لینگویج وہ لینگویج ہوتی ہے جو انسان سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ نے، اگر میں کمپیوٹر کی اگر بات کرتا ہوں تو کمپیوٹر میں ہم نے، آپ کو پتہ ہے ہم پڑھتے ہیں GW بیسک، آج سے پہلے استعمال ہوتی تھی، کوبول استعمال ہوتی تھی، ٹھیک ہے، C++ استعمال ہو رہی ہے آج کل، C# ہے، ویژول بیسک ہے، یہ والی لینگویجز جو ہے نا یہ ہائی لیول لینگویجز کہلاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کے قریب لینگویج ہے، اس میں جو ورڈ استعمال ہوتے ہیں بالکل انگلش لائک ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عام بندہ بھی اس کو مطلب تھوڑی بہت ٹریننگ کے ساتھ وہ سیکھ جاتا ہے۔ اٹ از کالڈ ہائی لیول لینگویج، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے نیچے ایک لینگویج ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں جی اسمبلی لینگویج۔ اسمبلی لینگویج ایک ایسی لینگویج ہے جو ہائی لیول سے ذرا لو ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہوتا تو یہ بھی لینگویج ہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل یہ بھی لینگویج ہے جس میں ہم انگلش کے ورڈز لیکن جو ہائی لیول ہے نا اس سے ذرا کم استعمال کرتے ہیں۔ اس میں مشین کے کوڈز بھی کچھ استعمال ہوں گے اور کچھ انگلش کے ورڈ استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں اسمبلی لینگویج۔ اس کی ہم تفصیل آگے بھی پڑھیں گے، ابھی بس یہ سمجھیں کہ اس میں کچھ انگلش کے ورڈ استعمال ہوتے ہیں اور کچھ
مشین کوڈ استعمال ہوتے ہیں. اٹ از کال اسمبلی لینگویج. اچھا ایک ہوتی ہے مشین لینگویج جو نام سے ظاہر ہے جی بالکل ہی مشین کی طرح کی لینگویج ہوتی ہے. مشین لینگویج آپ کو معلوم ہوگا, آپ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو مشین لینگویج 0-1 کی لینگویج ہے, 0 اور 1. مشین یا تو 0 سمجھتا ہے یا 1 سمجھتا ہے. 0 کا مطلب ہے کہ بجلی نہیں ہے, اور 1 کا مطلب ہے اگر اس میں بجلی دوڑ جائے, تاروں میں, اس کے سرکٹس میں بجلی ہے تو 1 شمار ہوتا ہے کہ بھئی ہاں واقعی انفارمیشن ہے. اور اگر نہیں ہے, بالکل ڈیڈ ہے, تو ظاہر بات ہے 0 ہے. تو مشین جو ہے نا, مشین ہارڈ ویئر, مشینیں یاد رکھیں یہ مشین لینگویج جو ہے نا یہ 0-1 پر مشتمل ہوتی ہے. تو یہ جو مشینیں ہیں ساری کی ساری جتنی بھی مشینیں ہیں, چاہے وہ کمپیوٹر ہے, چاہے وہ لیپ ٹاپ ہے, چاہے وہ ٹھیک ہے جو بھی موبائل وغیرہ ہیں, وہ سب مشین لینگویج بنیادی طور پر سمجھتے ہیں. ان کی مادری زبان نیٹو لینگویج جو ہے وہ مشین لینگویج ہے, 0-1 سمجھتے ہیں. اس کے اوپر کی لینگویج ہو گئی اسمبلی لینگویج. ابھی میں نے بتایا اسمبلی لینگویج میں کچھ مشین کے کوڈز اور کچھ انگلش ورڈز یعنی کہ نیمونکس ہوتے ہیں, جس کو ہم کہیں گے نیمونکس, یہ شامل ہوتا ہے. پھر اسمبلی لینگویج کے اوپر سب سے اوپر جو انگلش, جس میں زیادہ تر انگلش ہی استعمال ہوتی ہے, جو انسان سمجھ سکتا ہے, اٹ از کال ہائی لیول لینگویج. سی لینگویج ہے, C++ ہے, جاوا ہے, C# ہے, ویژول بیسک ہے, VB.NET, جتنے بھی مارکیٹ میں آج کل جو بھی سافٹ ویئر لینگویجز ہیں نا وہ ہائی لیول لینگویج کہلاتی ہیں. تو ہم اسمبلی لینگویج کیوں پڑھتے ہیں جی؟ اسمبلی لینگویج ہم پڑھ لیتے اسی وجہ سے ہیں, ہمارا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہارڈ ویئر کے ذریعے قریب ہو جائیں, ہارڈ ویئر ہماری بات آسانی سے سمجھ جائے. ٹھیک ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم ہائی لیول میں کیوں نہیں کرتے پروگرامنگ؟ ہائی لیول میں تو کریں تو وہ بھی ہارڈ ویئر سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کس طرح کچھ پروسیسنگ ہوتی ہے اس کے بعد ہی سمجھتا ہے, ڈائریکٹ تھوڑی سمجھتا ہے. جس طرح آپ کے سامنے خاکے نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسمبلی ہائی لیول لینگویج پہلے اسمبلی میں چینج ہوتی ہے, اسمبلی پھر آبجیکٹ فائل میں چینج ہوتی ہے, آبجیکٹ فائل پھر مشین لینگویج میں, پھر آخر میں کہیں ہارڈ ویئر میں ہارڈ ویئر جا کے سمجھتا ہے اس لینگویج کو. تو اگر میں اسمبلی لینگویج میں پروگرامنگ کرتا ہوں تو دیکھیں آپ ہارڈ ویئر کے ذرا قریب ہو جاتے ہیں, یعنی کہ اس کی پروسیسنگ جو مینجمنٹ ہے نا, پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ ذرا کم ہو جاتا ہے. اگر آپ ہائی لیول میں کریں تو پروسیسنگ ٹائم زیادہ ہوگا, ظاہر بات ہے, اس کو پہلے اسمبلی میں چینج کرو, پھر اس کو آبجیکٹ فائل میں چینج کرو, پھر اس کو مشین میں چینج کرو, پھر کہیں ہارڈ ویئر جا کے سمجھتا ہے. تو اسمبلی لینگویج کا بنیادی سیکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ہارڈ ویئر کے قریب ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور پروسیسنگ ٹائم ہمارا بچ جائے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہم بنیادی مقصد ہوتا ہے اسمبلی لینگویج کا. تو بس یہ ذہن میں رکھیں. تو دیر آر 3 ٹائپس آف لینگویجز, ہائی لیول, اسمبلی لینگویج اور مشین لینگویج. اچھا, ہائی لیول میں جو آپ پروگرامنگ کرتے ہیں نا, یہ آپ ذہن میں رکھیں, ہائی لیول میں جو بھی پروگرامنگ کریں گے تو اس کی کچھ ایکسٹینشن ہوتی ہے. اگر آپ جاوا میں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سی میں کر رہے ہیں, آپ C++ میں کر رہے ہیں, تو فائل نیم ہوتی ہے, ڈاٹ کے بعد 3 لفظ ہوتے ہیں اس کے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ سی میں کر رہے ہیں تو فائل نیم ہوتی ہے, اس کے بعد ڈاٹ سی ہوتا ہے. تو ایکسٹینشن ایک فائل کی پہچان ہوتی ہے کہ یار یہ جو لینگویج ہے نا, یہ جو آپ نے فائل سیو کی ہے, یہ اس لینگویج میں آپ نے فائل کو سیو کیا ہے. ایکسٹینشن اسے کہتے ہیں, فائل کی پہچان ہوتی ہے کچھ. تو ہائی لیول لینگویج میں جو پروگرامنگ آپ سیو کریں گے اس کو ڈاٹ سی کے نام سے وہ کمپیوٹر جو ہے سیو کرتا ہے. اچھا, اسمبلی لینگویج میں جو آپ پروگرامنگ سیو کریں گے نا تو فائل نیم اور ڈاٹ ASM, دیکھیں ASM, اسمبلی لینگویج جو آپ اس کی ایکسٹینشن ہے وہ ASM ہے. تو اس کی ایکسٹینشن جو ہے نا وہ ASM ہو جاتی ہے. تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ جو آپ نے پروگرامنگ کی ہوئی ہے نا یہ اسمبلی لینگویج میں کی ہوئی ہے. پھر اسمبلی لینگویج کے بعد ایک ہوتا ہے جی آبجیکٹ کوڈ. اسمبلی لینگویج کے بعد جو کوڈ میں جو تبدیل ہوتی ہے نا لینگویج, اسے کہتے ہیں آبجیکٹ کوڈ, اسے عام طور پر سورس کوڈ بھی کہتے ہیں. اور اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے جی OBJ, آبجیکٹ OBJ. تو کوئی بھی فائل نیم نظر آئے اور اس کی ایکسٹینشن OBJ نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جی یار یہ تو ہے آبجیکٹ کوڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد آخری مرحلے میں جو آپ کی لینگویج چینج ہو جاتی ہے نا, وہ ظاہر بات ہے مشین لینگویج ہوتی ہے. اور مشین لینگویج میں جو پروگرام سیو ہوتا ہے جو ٹھیک ہے, تو اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے .exe. فائل کا نام کوئی بھی ہو جائے, .exe کا مطلب ہے کہ یار یہ ایگزیکیوٹیبل فائل ہے.
یہ ایسی فائل ہے جس کو بس ایگزیکیوٹ کرنا ہے، ایگزیکیوٹ کا مطلب چلانا ہے. ہارڈ ویئر اب اس کو لینگویج کو سمجھ چکا ہے، ایگزیکیوٹ ہی کرنا ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا اس نے. تو ہارڈ ویئر کے بالکل قریب ہو گئی مشین لینگویج، اور مشین لینگویج کے اوپر ہو گئی آبجیکٹ فائل یعنی کہ سورس کوڈ پروگرامنگ، اس کے اوپر ہو گئی اسمبلی لینگویج، اس کے اوپر ہو گئی ہائی لیول لینگویج. ٹھیک ہے. اچھا، ہائی لیول لینگویج کو جو اسمبلی لینگویج میں جو چینج کرتا ہے نا اسے کہتے ہیں کمپائلر. آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کمپائلر، اٹ از کالڈ کمپائلر. تو کمپائلر آپ کو پتہ ہے ٹرانسلیٹر ہوتا ہے جو ایک ہائی لیول کو اسمبلی لینگویج میں چینج کرتا ہے. تو ایز اے ہول پروگرام اگر کوئی اسمبلی لینگویج مطلب ہائی لیول سے اسمبلی لینگویج میں چینج کرے نا پورے کے پورے پروگرام کو، اسے کہتے ہیں کمپائلر. یہ ذہن میں رکھیں. ایک ہوتا ہے انٹرپریٹر. انٹرپریٹر بھی ایک ٹرانسلیٹر ہے لیکن وہ لائن بائی لائن ٹرانسلیشن کرتا ہے، لائن بائی لائن کرے گا. کمپائلر جو ہے نا پورے کے پورے پروگرام کو ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. اچھا، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کمپائلر اور انٹرپریٹر میں. تو ہائی لیول سے اسمبلی لینگویج میں جو چینج ہوگا نا وہ کمپائلر چینج کرتا ہے. اچھا، اسمبلی لینگویج میں جو سورس کوڈ میں چینجنگ ہوتی ہے نا وہ سملر ہوتی ہے، وہ سملر چینج کرتا ہے، سملر. اچھا، اب آبجیکٹ فائل اور ایک ہوتا ہے لائبریری فائل، ان دونوں کو ملا کر مشین لینگویج میں چینج کیا جاتا ہے. وہ اس سے کہتے ہیں لنکر. لنکر نام سے ظاہر ہے، لنک کرنا. لائبریری فائل کو اور آبجیکٹ فائلوں کو ملا دو اور جی مشین لینگویج میں چینج کر دو تو وہ کام کرے گا جی لنکر. لائبریری آپ کے ذہن میں آئے گا جی لائبریری فائل کون سی ہے. لائبریری فائل یاد رکھیں جس طرح لائبریری نہیں ہوتی، آپ نام سے ظاہر ہے لائبریری، لائبریری میں اکثر کتابیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے نا لائبریری. جب بھی ذہن میں آتا ہے جی لائبریری میں کچھ کتابیں ہوں گی ہمارے پاس، سوری، لائبریری میں کتابیں ہوتی ہیں، بکس پڑھی ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں لائبریری فائل کمپیوٹر میں اگر کہیں بھی نام آ جائے نا تو یاد رکھیں کمپیوٹر کی کچھ خصوصیات، اس کی ہارڈ ویئر کی پراپرٹیز. ٹھیک ہے، پروسیسر کی پراپرٹی، ریم کی پراپرٹی، ہارڈ ڈسک کی پراپرٹیز. ٹھیک ہے، اس کی جو انفارمیشن ہوتی ہے نا پراپرٹیز کی انفارمیشن اسے کہتے ہیں لائبریری فائل. ٹھیک ہو گیا نا، یہ آپ سمجھ جائیں. تو لائبریری فائل کو اور آبجیکٹ فائل کو اگر آپس میں ملا دو تو کیا بن جاتا ہے مشین لینگویج، اور وہ کام کرتا ہے لنکر. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو یہ پوری ترتیب سمجھ آج ہو گئی. اچھا، ایک بات رہ گئی ہے کہ اسمبلی لینگویج ڈیزائن کس نے کیا تھا، کریٹ کس نے کیا تھا، یہ یاد رکھیں جی. اس کا نام تھا سائنسدان کا ڈیوڈ جان ویلر. یہ نام تھا جس کا ڈیوڈ جان ویلر. یہ اس سائنسدان کا نام ہے جس نے اسمبلی لینگویج کو تخلیق کیا تھا. تو یہ اس کا نام ہے. تو یہ پورا خاکہ ہے جی کس طرح کمپیوٹر ہائی لیول کو اسمبلی میں، اسمبلی کو آبجیکٹ فائل میں، آبجیکٹ فائل کو مشین میں، اور پھر مشین جو ہے وہ ڈائریکٹ ہارڈ ویئر کا مطلب بالکل قریب قریب کی لینگویج ہوتی ہے، اس کو مطلب بنیادی لینگویج جو اس کی مادری زبان ہے نا اس میں تبدیل ہو جاتا ہے لینگویجز. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی پوچھے ہارڈ ویئر کون سی لینگویج سمجھتا ہے بنیادی طور پر تو یاد رکھیں وہ ہوتی ہے مشین لینگویج. ہارڈ ویئر کی نیٹو لینگویج ہے، مادری زبان ہے، وہ مشین لینگویج ہے. اور کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اس کو ڈائریکٹ سمجھتا ہے، اسے کسی قسم کی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہاں آبجیکٹ کوڈ ہے اس کو ٹرانسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اسمبلی لینگویج ہے اس کو ٹرانسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہائی لیول ہے اس کو ٹرانسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسمبلی لینگویج ہم پڑھتے اس وجہ سے ہیں کہ ہم ہارڈ ویئر کے ذرا سے قریب ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس کے قریب قریب کی لینگویج، ظاہر بات ہے جتنی بھی قریب جائیں گے ہارڈ ویئر کے تو پروسیسنگ پاور اس کی بڑھتی رہے گی اور اس کی ٹائمنگ ذرا کم ہو جائے گی، ٹرانسلیشن جو ہو رہی ہے اس کی ٹائمنگ کم ہو جائے گی. اور ہم ہارڈ ویئر کے جتنے قریب جائیں گے نا آپ اچھے سے اچھی پروگرامنگ یعنی کہ ہارڈ ویئر بیس پروگرامنگ جس میں ڈرائیورز ہو گئے، اینٹی وائرسز ہو گئے، ٹھیک ہے، اس طرح کی لینگویجز آپ بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں. کمپیوٹر کے جو ہارڈ ویئر کی لینگویجز ہیں نا اگر اس میں کوئی پروگرامنگ کرے اور اس کو اچھی طریقے سے سیکھ جائے تو اس کی بہت ہی بڑی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں، لیکن بہت کم پروگرامرز ہوتے ہیں جو اس کے بہت ہی ماہر ہوتے ہیں. اکثر جو ہے آپ کو ملیں گے ہائی لیول لینگویج کے پروگرامر. ٹھیک
ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آسان بھی ہے، یوزر کے قریب قریب بھی ہے، انگلش لائک ورڈز ہوتے ہیں اس میں، اور آسانی سے بندہ اس کو سمجھ جاتا ہے۔ تو اسمبلی لینگویج کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس لیے سمجھتے ہیں، اس لیے سیکھتے ہیں کہ ہم ہارڈ ویئر کے قریب ہوں، اور اس کی جو پروسیسنگ پاور ہے، پروسیسنگ ٹائم کی جو ٹائم ہے اس وہ ذرا ہمارے کم ہو جائے۔ تو امید ہے پہلا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس میں میں نے آپ کو اسمبلی لینگویج کے بارے میں بتایا، اور لینگویجز کے ٹائپس بتائیں، یعنی کہ 3 ٹائپس ہیں: ہائی لیول، اسمبلی لینگویج اور مشین لینگویج، ان تینوں کا فرق بتایا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو میں نے بتایا آبجیکٹ فائل کیا ہوتی ہے، لنکر لائبریری فائل کیا ہوتی ہے، اسمبلر، کمپائلر، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس پہلے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ مجھے پوری کوشش تھی کہ میں نے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا چینل عدنان آن لائن کلاس .net، اس کی ویب سائٹ بھی ہے، اس پہ ضرور مجھے مطلع کیجیے۔ انشاءاللہ آگے چل کر انشاءاللہ اس پہ مزید تفصیلی بات کریں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔